بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ دجال سے ہم بستری کرنے والی عورتیں کون ہوں گی۔ کہیں وہ مسلمان تو نہیں ہوں گی؟ اور دجال سے ہم بستری کرنے کے لیے عورتوں کے بیچ جنگ کیوں چھڑ جائے گی، اور ان عورتوں کی پہچان کیسے کی جا سکتی ہے؟ میرے دوستو، ان سارے سوالوں کا جواب جاننے کے لیے ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، قیامت کے قریب کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی دجال کا ظاہر ہونا، دجال کا نکلنا بھی ہے۔ دجال کا فتنہ انسانی اتہاس کی شروعات سے لے کر آخر تک کے تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک ہوگا، جس کی بڑائی اور کٹھنائی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بڑا فتنہ نہ تو آیا ہے اور نہ ہی کوئی آئے گا۔ چنانچہ زمین پر رہنے والے ایمان والوں کے لیے کسی بڑے امتحان سے کم نہ ہوگا، اور عورتیں دجال کے فتنے کا سب سے بڑا نشانہ بنیں گی۔ میرے دوستو، پہلے ہم آپ کو احادیث کی روشنی میں دجال کے بارے میں بتاتے ہیں۔ دوستو، دجال کا معنی ہے بہت زیادہ جھوٹا انسان، کیونکہ دجال بھی سچائی کے ساتھ غلط کو ملا کر جھوٹ بولے گا، اس لیے اسے دجال کہا گیا ہے۔ یہ پہلے تو خود کو مسلمان بتائے گا اور لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے گا، لیکن پھر نبوت اور آخرکار خدا ہونے کا دعویٰ کر دے گا۔ چنانچہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم سب کو ایک لمبا خطبہ دیا، اور تقریر میں دجال کے حال کا بھی بیان فرمایا، اور فرمایا کہ جب سے اللہ نے زمین پر انسان کو بھیجا ہے، اس کے بعد سے اب تک اللہ تعالیٰ نے زمین پر دجال سے بڑا فتنہ پیدا نہیں فرمایا۔ تمام انبیاء اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈراتے رہے ہیں، کیونکہ تمام انبیاء کے آخر میں میں ہوں، اور تم ہی آخری امت ہو، اس لیے دجال بھی تم ہی میں پیدا ہوگا۔ پس اگر وہ میری زندگی میں ظاہر ہو جاتا ہے تو میں تم سب کی طرف سے اس کا مقابلہ کروں گا، لیکن کیونکہ وہ میرے بعد ظاہر ہوگا، اس لیے ہر انسان پر اپنے اپنے نفس کی طرف سے اپنا بچاؤ کرنا ضروری ہوگا، اور اے خدا کے بندو، ثابت قدم رہنا، اللہ میری طرف سے اس کا نگہبان ہوگا۔ اور سنو، دجال شام اور عراق کے بیچ مقام ہلا میں ظاہر ہوگا، اپنے دائیں اور بائیں پائے جانے والے دیشوں میں فساد برپا کرے گا، اور آپ نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندو، ایمان پر قائم رہنا۔ چنانچہ میں تم کو اس کی وہ حالت بیان کرتا ہوں جو آج تک کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں بتائی ہے۔ وہ پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، اور پھر کہے گا کہ میں خدا ہوں، جبکہ مرنے سے پہلے خدا کو نہیں دیکھ سکتے، تو دجال کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوسری نشانی یہ ہوگی کہ دجال کانا ہوگا، اور یاد رکھنا کہ تمہارا خدا کبھی کانا نہیں ہو سکتا۔ اور اس کی تیسری نشانی یہ ہوگی کہ اس کی پیشانی پر کاف فا اور را لکھا ہوگا، یعنی کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مسلمان، عالم ہو یا جاہل ہو، سب پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، پس جب دجال ویرانے سے گزرے گا تو اسے حکم دے گا کہ اپنے خزانے نکال دے۔ چنانچہ خزانے اس کی ایسے پیچھا کریں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے مالک کا پیچھا کرتی ہیں۔ چنانچہ اس کے ساتھ جنت اور دوزخ بھی ہوں گے، لیکن حقیقت میں وہ جنت دوزخ ہوگی اور دوزخ جنت ہوگی۔ جو شخص اس کی دوزخ میں ڈالا جائے، اسے چاہیے کہ وہ سورہ کہف کی شروعاتی آیت پڑھے، تو دوزخ اس کے لیے ایسا ہی باغ بن جائے گی جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گلے گلزار بن گئی تھی۔ روایت کے مطابق اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک شخص کو مارے گا اور چیر کے 2 ٹکڑے کر دے گا، اور پھر کہے گا کہ دیکھو، اب میں اس بندے کو ملاتا ہوں، تو کیا اس کے بعد تم لوگ کسی اور کو خدا مانو گے؟ اللہ اس دجال کا فتنہ پورا کرنے کے لیے اس شخص کو دوبارہ زندہ کر دے گا۔ پھر دجال اس سے پوچھے گا کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ شخص کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے، اور تو خدا کا دشمن دجال ہے۔ خدا کی قسم، اب تو مجھے تیرے دجال ہونے کا یقین ہو گیا ہے۔
میرے دوستو، کچھ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ یہ شخص حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے۔ میرے دوستو، دجال کے فتنہ میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ دجال آسمان کو حکم دے گا تو بارش برسائے گا، اور زمین کو حکم دے گا تو زمین سبزہ اگائے گی، اور اس دن جانور خوب موٹے ہوں گے اور ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوں گے۔ سوائے مکہ اور مدینہ کے کوئی علاقہ ایسا نہ ہوگا جہاں تک دجال نہ پہنچا ہوگا۔ مکہ اور مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کرنے پر فرشتے اسے ننگی تلواروں سے روکیں گے۔ جہاں تک تعلق اس بات کا ہے کہ عورتیں دجال کے فتنے کا سب سے زیادہ شکار ہوں گی، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ دجال قوم یہود سے ہوگا، چنانچہ اس کے ماننے والے عورتیں اور یہودی ہوں گے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دجالی فتنے کا شکار زیادہ تر عورتیں ہی ہوں گی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ کٹر یہودی عورتیں دجال سے ناجائز تعلقات بنانے کی بھی کوشش کریں گی، اور اس کے کڑیل جسم کو اپنانے کے لیے ان یہودی عورتوں میں جنگ چھڑ جائے گی، اور یہ عورتیں دجال کو اپنی طرف مائل یعنی آکرشت کرنے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے اپنائیں گی۔ میرے دوستو، جبکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں، تم اپنی عورتوں کو دجال کے فتنہ کے خوف سے اپنے گھروں کے اندر باندھ کر آؤ گے، لیکن وہ رسیاں توڑ توڑ کر دجال کے پیچھے بھاگیں گی۔ میرے دوستو، ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ دجال کے زیادہ ماننے والی جو ہوں گی وہ یہودی نسل کی عورتیں ہوں گی، لیکن کچھ ایسی عورتیں بھی ہوں گی جو اس وقت تو مسلمان ہوں گی، لیکن جب دجال کے فتنے کے اندر ڈوب جائیں گی تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گی، اور کوئی بھی مسلم عورتیں کبھی بھی دجال کے فتنے کے اندر نہ پڑے گی، اور نہ ہی کبھی وہ دجال کے ساتھ ہم بستری کرے گی، کیونکہ دجال کے چہرے پر دیکھتے ہی اسے پتہ چل جائے گا کہ یہ کافر ہے۔ لیکن دوستو، اس کے اندر مسلم عورت کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ کبھی بھی دجال کے فتنے کے اندر نہیں پھنسیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، بے شک مومنہ عورتیں جو ہیں وہ مومنوں کی مددگار ہیں۔ میرے دوستو، دوسرے احادیث میں دجال کا حلیہ بتایا گیا ہے۔ ان تمام کو سامنے رکھنے سے دجال کا جو حلیہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ دجال ایک جوان مرد ہوگا جو کہ لمبا ہوگا، اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور کانا آنکھ ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور ہو، جبکہ اس کے ایک آنکھ میں خون ہوگا۔ اس کا سینہ چوڑا اور ذرا سا اندر کی طرف دھنسا ہوا ہوگا۔ دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی، اور دونوں آنکھوں کے بیچ کافارا یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا، جسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا، چاہے اسے پڑھنا آتا ہو یا پھر نہ آتا ہو۔ اور اس کے بال بہت زیادہ گھنگرالے ہوں گے۔ اس کی جوانی کو دیکھ کر زیادہ تر عورتیں اس کی دیوانی ہو جائیں گی۔ اسی وجہ سے ان عورتوں کے بیچ دجال سے ہم بستری کرنے کے لیے جنگ چھڑ جائے گی۔ چنانچہ دجال کی سواری ایک بہت بڑا گدھا ہوگا۔ اس کا ظہور شام اور عراق کے بیچ ہوگا، اور وہ وہاں نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور اس کے بعد وہ اصفہان چلا جائے گا، جہاں اس کے ساتھ 70,000 یہودی مل جائیں گے، اور وہ یہیں سے خدائی کا دعویٰ کر کے چاروں طرف فتنہ فساد شروع کرے گا، اور زمین کے الگ الگ جگہوں پر گھوم پھر کے لوگوں سے خدا کہنے کا حکم دے گا۔ میرے دوستو، جبکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی آزمائش کے لیے اس سے بڑے بڑے عجیب کام ظاہر کروائے گا، اور اس وقت اس کی اصلی پہچان صرف مسلمانوں کو ہی ہوگی۔ چنانچہ اس کے پاس ایک آگ ہوگی جس کو وہ دوزخ کہے گا، اور ایک باغ ہوگا جس کو وہ جنت کا نام دے گا۔ چنانچہ وہ دشمنوں کو آگ میں جبکہ اپنے ماننے والوں کو جنت میں ڈالے گا۔ چنانچہ اس کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کا ایک بہت بڑا خزانہ ہوگا، جس کو چاہے گا دے گا، اور جو اس کے دشمن ہوں گے وہ اس کو کھانے پینے کی چیزیں نہیں دے گا۔ اس طرح کی بہت سی سزائیں مسلمانوں کو دے گا، لیکن اللہ کے فضل سے اللہ کی تسبیح مسلمانوں کو کھانے کا کام دے گی۔ اور روایت میں بتایا گیا ہے کہ دجال کے ظہور سے 2 سال پہلے یعنی اکال سوکھا رہ چکا ہوگا، اور تیسرے سال اکال کے بیچ ہی اس خبیث کا ظہور ہوگا۔ زمین میں دفن خزانے اس کے حکم سے اس کے ہو جائیں گے، اور وہ کچھ آدمیوں سے کہے گا کہ میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر سکتا ہوں، اس لیے تم میری قدرت دیکھ کر میری خدائی کا یقین کر لو۔ اور اسی حال میں وہ بہت سے دیشوں سے گزرے گا، یہاں تک کہ وہ یمن پہنچے گا،
جہاں سے بہت سارے بددین لوگ اس کا ساتھ دینے کے لیے راضی ہو جائیں گے، اور وہاں سے واپس ہو کر وہ مکہ مکرمہ کے پاس ٹھہر جائے گا۔ اس کے علاوہ مدینہ میں 3 خوفناک زلزلے آئیں گے، جس کے بعد وہاں کے رہنے والے بدعقیدہ لوگ ان زلزلوں کے خوف کی وجہ سے شہر سے نکل کر دجال کے فندے میں پھنس جائیں گے۔ چنانچہ مدینہ سے دجال شام کی طرف روانہ ہوگا، اور اس کے پہنچنے سے پہلے ہی حضرت امام مہدی دمشق میں پہنچ چکے ہوں گے اور دجال کے ساتھ جنگ کرنے کی تیاری کے لیے فوج جمع کریں گے۔ ایک دن لوگ نماز میں بیزی ہوں گے کہ اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے مشرق کی مینار پر اتریں گے اور امام مہدی سے ملاقات کریں گے۔ پھر حق اور باطل کے بیچ ایک خونی جنگ ہوگی اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جیت نصیب کرے گا، اور اسی جنگ کے بیچ دجال کو بیت المقدس میں باب لوط کے قریب قتل کر دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد اس کی لاش کو وہاں موجود ایک کنویں کے اندر لٹکا دیا جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر قسم کی دجالی فتنے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے، آمین۔ تو میرے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو سمجھ میں آنے کی صورت میں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔